السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں اسلامک انجینئر کی ویڈیو کے سوال نمبر 4 کا جواب دیا جائے گا، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں فل۔ اور پہلے چلتے ہیں اسلامک انجینئر کی ویڈیو کے چوتھے سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کے جواب کی طرف۔ اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور تم مسلمان اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، کیا کرو گے؟ ہاں لٹریچر پڑھیں آپ، اسلامی لٹریچر۔ بہت شکریہ، مسلمانوں کے لٹریچر میں لکھا ہے۔ چلو لٹریچر کو چھوڑو، زندگی میں کبھی آپ نے یہ تقریریں نہیں سنی کہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے؟ اللہ نے کہا یا والدین بخش والے، کیا کہنے؟ آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں جی۔ اللہ نے کہا یا والدین بخشوا یا امت بخشوا، پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد تاریخ۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مائدین جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں قرآن اور حدیث اور بائبل سے یہ ثابت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مائدین جنتی تھے، مومن تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس ویڈیو میں کم از کم تقریباً 30 سے 40 کے درمیان حوالہ جات دوں گا، یہ ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ حوالہ جات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کے علاوہ اور بھی کسی بھائی کو حوالہ جات چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، تو میں ان کو حوالہ جات دے سکتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام پاک تھے، ٹھیک ہے؟ تمام کے تمام افضل و اعلیٰ تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام نبیوں کے امام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام کے والدین جو تھے وہ پاک تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی کوئی والد مشرک نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کسی بھائی کو اگر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو وہ ان کے لیے میں حوالہ جات دے سکتا ہوں کہ ان کے والد مشرک نہیں تھے، وہ مومن تھے، مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی۔ کسی نبی کی اولاد گمراہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ گار ہو سکتی ہے، نبی کی اولاد کافر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے والدین مشرک کافر نہیں ہو سکتے، وہ مومن ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حوالہ جات کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن و حدیث اور بائبل کے ذریعے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں یہ لکھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی برا کہے، اچھے الفاظ نہ ان کے لیے استعمال کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو برا کہے، جہنمی کہے، مشرک کہے، کافر کہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچتی، دکھ نہیں پہنچتا؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچائے، اذیت پہنچائے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3557 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریعت اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ کرن آ گیا جس میں میں پیدا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام والدین تھے وہ تمام پاک تھے، ٹھیک ہے؟ بہترین تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس ایک حدیث کے حوالے سے ہی یہ ثابت ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمینہ علیہ السلام تک جنتی ہیں، پاک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اور بھی حوالہ جات دوں گا آپ کے ذہن کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے؟
سورہ البلد آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قسم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے، لیکن جو لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ولد ہے۔ ولد کا مطلب ہے حقیقی باپ، جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں لوگ، تو اس قسم کے بڑوں بزرگوں باپ داداؤں کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے وہ آبا کا ہوتا ہے، اب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح بھی آگے آئے گی۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قسم کھائی ہے۔ قسم دو وجہوں سے کھائی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ سامنے والے کو اعتبار دلانا ہو، ٹھیک ہے، کہ میں سچا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری بات سچی ہے۔ اور قسم اسی کی کھائی جاتی ہے، اسی کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس کا رتبہ بلند ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی ادنا چیز کی، ادنا انسان کی قسم کوئی بھی نہیں اٹھاتا، کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اسی کی قسم اٹھائی جاتی ہے، جیسے قرآن کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو ہیں وہ ان کی شان وراء الورا ہے، تو اللہ پاک نے ان کی قسم اٹھائی۔ ان کی شان بھی سے ظاہر ہوتی کہ وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھے، تو اللہ پاک نے ان کی قسم اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4315 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ یہی حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 4615 میں بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا باپ کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اگر وہ مشرک ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ فخراً طور پر یہ بات بتائی کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخشے ہوئے جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام ان کے باپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اللہ کے نام پہ کیوں رکھا کہ وہ اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ بیٹے کا نام اللہ کے نام پہ رکھنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مومن تھے، مسلمان تھے، جنتی تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اس شہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کو، باشندوں کو جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم السلام نے بھی سٹیمپ کر دیا، مور لگا دی کہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، ایک فرقہ ان میں جو ہوگا وہ ایمان پر ہوگا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ مجھ سے اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک نسل پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو۔ اللہ پاک سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، تیری فرما برداری کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو دعا قبول ہوئی تو ان کی نسل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اس دنیا میں آپ کے آباء و اجداد آئے، باپ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ تو تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا و برکت سے وہ پاک تھے، مومن تھے، مسلمان تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو جس گروہ کو اسلام پر رہنے کی اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ایک نسل کی، ایک قوم کی، تو انہی قوم میں سے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا، اور ایسا ہی ہوا۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے تم مسلم ہو۔ تو مسلمان تھے، مسلم تھے حضرت ابراہیم السلام اور ان کی اولاد، اور ان کی ملت پر عمل کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان تھے۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اسماعیل اسحاق علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور آپ کی نسل بھی مسلمان تھی، تمام انبیاء کرام مسلمان تھے۔ اور جس نسل کو پاک رہنے کی اللہ پاک سے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ نسل بھی مسلمان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان تھے۔ سورہ علیہ کی آیت نمبر 219 میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سجدہ گزار لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جسم مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو لوگ تھے وہ سجدہ گزار تھے۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سجدہ گزار تھے۔ جو سجدہ گزار ہوتے ہیں رب کے سامنے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ مشرک نہیں ہوتے، وہ گناہ گار نہیں ہوتے۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 96 میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جو مکہ شہر ہے، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے بکہ، تو بکہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو بکہ دوسرا نام ہے خانہ کعبہ کے لیے، مکہ کے لیے۔ تو اس کا ذکر دیکھتے ہیں، بائبل میں بھی یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، مکہ شریف کا۔ بائبل زبور کی کتاب باب نمبر 84 آیت نمبر 4 میں یہ لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ تو مبارک کہا گیا ان لوگوں کو جو مکہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس گروہ کو مبارک کہا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین مائدین تھے، اس گروہ کو مبارک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تعریف کرتے ہیں اللہ پاک کی، جو تعریف کرتے ہیں اللہ پاک کی وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ بائبل بھی اس کا حوالہ دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ وہ مومن تھے۔ اور آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہے، وہ وادی بکہ سے گزر کر اس چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بکہ کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ قرآن پاک میں مکہ کے لیے دوسرا لفظ بکہ کا استعمال ہوا ہے، تو بائبل میں بھی بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بکہ میں جاتے ہیں، وہ چشموں کی جگہ بناتے ہیں۔ تو وہاں پہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر جو آب زمزم کا کنواں نکالا تھا، تو اس کا بھی ذکر اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آب زمزم کے کنویں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میرے پاس اور بھی 2 بائبل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی حوالہ جات آپ لے لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بائبل موجود ہے، وہاں بھی یہ آیت نمبر 6 میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ وادی بکہ میں سے گزرتے ہوئے اسے چشموں کا مقام بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بکہ کا لفظ لکھا ہوا ہے جو قرآن میں بھی لکھا ہے مکہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں میرے پاس ایک دوسری قسم کی بائبل ہے، اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا دونوں بائبل میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری قسم کی جو بائبل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، وہ خشک وادی میں سے گزرتے ہوئے اسے چشمہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بکہ کا لفظ جو مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہی غائب ہے۔ تو دوستو یہ بائبل کا اختلاف ہے، جو لوگ کہتے ہیں بائبل چینج نہیں ہوئی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بائبل میرے پاس موجود تھیں، ایک میں بکہ کا لفظ موجود ہے، ایک میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے اوپر پھر کسی دن ویڈیو بناؤں گا کہ بائبل چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بائبل اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائبل میں بکہ کا لفظ موجود نہیں ہے اور دوسری میں بائبل میں موجود تھا۔ بائبل پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ حوالہ جات سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو 12 سردار بخشوں گا، وہ
اپنا ساری دنیا میں بادشاہ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ سارا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ پاک جو تعریف کر رہے ہیں، ان کا برکت دے رہے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ برکت والی تھی، تعریف کے لائق تھی، وہ بخشی ہوئی تھی. یہ بائبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کا حوالہ موجود ہے. یہ بائبل میں اگلے حوالہ جاتے ہیں جس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد کی اللہ پاک تعریف کر رہے ہیں کہ ان کو زمین میں پھیلا دیں گے، وہ قوت والے ہوں گے، وہ نیک ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ بائبل میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیارت عطا فرمائی، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ حکم کیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے کر دیں، ٹھیک ہے. تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیارت نصیب فرمائی کہ آپ عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان مومن نہ تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیوں یہ حکم دیا، کیوں زیارت نصیب فرمائی؟ یہ بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں بعد میں آپ کو دوں گا. پہلے آپ قرآن و حدیث سے حوالہ جات لے لیں. قرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 میں یہ لکھا ہے کہ اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے ان کے جنازے نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہے. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہوئے، ٹھیک ہے. تو اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی قبروں پر، جو کافر ہیں ان کی قبروں پر بھی نہ جائیں، ان کے جنازے بھی نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 1763 میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی رلایا. تو اللہ پاک نے تو فرمایا تھا قرآن پاک میں کہ مشرکوں کی قبر پہ نہ کھڑے ہونا، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نہ مشرک تھیں بلکہ وہ مومن تھیں. ان کے قدم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ باعث رحمت تھے، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے. تو جو لوگ اسی حدیث کے دوسرے حصے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین وہ مشرک تھے، اس میں وہ یہ حوالہ لیتے ہیں کہ دعائے مغفرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے کی تو اللہ پاک نے ان کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے تو اس لیے اللہ پاک نے منع کر دیا. تو میں اس بات سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین بخشے ہوئے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مغفرت سے منع فرمایا گیا کہ یہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا قسم کا حوالہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 500 کے یہاں پہ یہ لکھا ہے بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آگ میں ہے. جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے اور میرا باپ بھی جہنم میں ہے. تو دوستو اس حوالے کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین جہنمی ہے، تو میں انشاءاللہ اس بات کا بھی رد کروں گا قرآن و حدیث سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو والد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے انی ابی، ٹھیک ہے. اور کہ ابی کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اپنے بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے، باپ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی باپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں جو حقیقی والدین ہوتے ہیں جو جن سے انسان جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ بلد آیت نمبر 3 میں ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، ووالدین وما ولد. یہ وہ ولد لفظ ہے جس کے لیے حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی حقیقی والدین کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث نمبر
2277 میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا چچا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو دوستو انسان کا جو چچا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی باپ جیسا ہوتا ہے، اس کو باپ بول سکتے ہیں لیکن اس کو والدین ولد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اب ابی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وہ حدیث تھی نا اس میں بھی ابھی کا لفظ استعمال تھا کہ میرے بڑے بھی یا میرا چچا بھی جو زخم ہے نہ کہ حضرت عبداللہ ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 11 میں بھی ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے حقیقی والد کے لیے ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں بھی ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے حقیقی والد کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 233 میں بھی حقیقی والد کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں بھی ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، والد کا لفظ استعمال ہوا ہے حقیقی والد کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 215 میں والدین کا لفظ استعمال ہوا ہے حقیقی باپ کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں والدین کا لفظ استعمال ہوا ہے والدین کے لیے، حقیقی والدین کے لیے۔ تو دوستو اب قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ باپ، چچا، تایا، دادا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں وہ کون سا لفظ استعمال ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورہ نمبر البقرہ آیت نمبر 170 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابا کا لفظ استعمال ہوا ہے باپ دادا کے لیے ٹھیک ہے، باپ دادا کے لیے ابا کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں یہ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابا کا لفظ ہے ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے اس آیت کے حوالے سے، تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان کے لیے بھی یہی حدیث ان کو دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میں تمام پاک لوگوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پاک صاف تھے ٹھیک ہے، اور آپ کے والد بھی پاک صاف تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آپ کے والد کے ذریعے آپ تک پہنچا، تو اس لیے آپ کا والد بھی پاک تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کے والد کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، تو ایسے چلتے چلتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ تو اس آیت میں اب آبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لفظ۔ والد کا لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ابی کا لفظ موجود ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چچا یا دادا ٹھیک ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 42 میں بھی ابھی کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے حقیقی والد نہیں، یا چچا مراد لیا جا سکتا ہے، تایا مراد لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، یا دادا مراد لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 76 میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ابا کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد الغرض کسی نے بھی سوچا، یعنی کہ ابا کا لفظ اللہ پاک نے وہاں پہ استعمال کیا ہے، یہاں پہ اگلے آباء و اجداد کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے ٹھیک ہے۔ تو باپ دادا یا اگلے بڑے بزرگ جو ہیں خاندان کے ان کے لیے ابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی والد کے لیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22 میں بھی ابا کا لفظ استعمال ہوا ہے باپ دادا کے لیے ٹھیک ہے، بڑوں کے لیے ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2277 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کا لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا اے عمر کیا تجھے نہیں پتہ کہ چچا باپ جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ حدیث کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے اردو میں تو یہی لکھا ہے، میں نے پہلے بھی یہ حدیث شریف آپ کو سکرین پہ دکھائی تھی، 2227 نمبر ہے اس حدیث کا ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کا لفظ استعمال کیا ہے اور چچا کو باپ کی مانند کہا گیا ہے ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے، تو میں نے اس کا ازالہ کر دیا ہے کہ ابھی کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، اور ابھی کا مطلب ہوتا ہے چچا یا دادا یا بڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ حقیقی والد کے لیے والد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھی تندور میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی ٹھیک ہے، تو تمام روٹیاں پک گئی، لیکن وہ جو روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہاتھ لگایا تھا وہ روٹی نہیں پکی، وہ ویسے کا ویسے آٹا ہی رہا کچا ٹھیک ہے۔ تو جس آٹے کو روٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے تو اس کو آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا،
تو وہ کتنے جاہل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے یا دوزخی تھے، جہنمی تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معاہدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہیں مس ہوا تھا، نہیں ٹچ ہوا تھا، نہیں ہاتھ لگے تھے کیا؟ تو ایک دفعہ ہاتھ لگنے سے روٹی نہیں پکتی، اس کو آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ معاہدہ کے پاس ہی رہے، ٹھیک ہے۔ 6 سال کی عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی والدہ معاہدہ نے انتقال فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی 9 ماہ تک آپ اپنی والدہ معاہدہ کے جسم مبارک میں تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے جہنمی دوزخی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، ٹھیک ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا، تو وہ ان کو آگ میں پھینک دیتے تھے تو اس کو آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس رومال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جائے تو اس کو کوئی آگ کا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ماں کا کیا مقام ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چوما، اتنی پرورش کی، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے دوزخ میں جا سکتی ہیں؟ 21 جنوری غالباً 1971 کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کرنے لگے تھے مسجد نبی کی توسیع، تو وہاں پہ ایک قبر ظاہر ہوئی جو ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام کی قبریں بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا جسم مبارک اپنی قبر میں صحیح سلامت ویسے کا ویسے ہی تھا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ خوشبوئیں آ رہی تھی۔ اس وقت کا جو ٹھیکیدار تھا عبداللطیف، وہاں کا جو ٹھیکیدار تھا توسیع کے لیے، تو اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا جسم مبارک ویسے کا ویسا ہی تھا، بلکہ خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ مومن نہیں تھے تو اللہ پاک نے ان کے جسم مبارک کو کیوں سلامت رکھا، ٹھیک ہے دوستو؟ وہ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، وہ جنتی تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کافروں نے، یہودیوں نے ایک سازش بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ جنگجو یہودیوں کو بھیجا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کس کی جا سکتی ہے؟ مشرک کی جا سکتی ہے یا مومن کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی حفاظت کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن تھے، صالح تھے۔ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو مبارک دیا کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرک کہتے ہیں کہ فرشتے کیا مومن لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا مشرکوں کے پاس جاتے ہیں؟ مومن کو کے پاس جاتے ہیں نا، مومن کے پاس جاتے ہیں فرشتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی وہ تشریف لے کے گئے تھے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مومنہ تھیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ پانی لینے کے لیے عورتوں کے ساتھ ایک دفعہ کنویں پہ تشریف لے کر گئیں، تو جب پانی کے لیے وہ تھوڑا سا انہوں نے جھکنا چاہا تو پانی کچھ کنویں میں نیچے تھا، ٹھیک ہے، گہرائی میں تھا، تو پانی خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو میسر ہونے کے لیے اوپر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت تھی، یہ شان تھی حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پانی بھی اوپر کنویں کے کنارے تک آ گیا کہ آپ جتنا چاہے لے سکتی ہیں۔ اور جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ چلتی تھی تو جو آپ کے پاؤں کے نیچے پتھر آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل نرم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شان تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھی، چھوٹی تھی، تو ایک کاہنہ عورت تھی، ٹھیک ہے، بہت علم والی تھی۔ اس نے حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک دے کر فرمایا تھا کہ یا تو یہ لڑکی بچی ماں کسی نبی کی بنے گی یا یہ خود نبی بنے گی، یا کسی نبی کی ماں بنے گی یا خود نبی بنے گی۔
جب تم لوگ نماز پڑھتے ہو تو اس میں کہتے ہو ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، تو تمہارا یہ پڑھنا تمہارے والدین کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی نمازیں پوری زندگی میں پڑھیں، اور ہر نماز میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے؟ تو کیا ان کا یہ پڑھنا ان کے والدین کو نفع نہیں پہنچا سکتا؟ ٹھیک ہے، تمہارے بچے اگر قرآن پاک حفظ کریں تو تمہارا یہ ذہن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو قرآن کے حافظ لوگ ہوں گے ان کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو حافظ قرآن کے والد ہوں گے، جو بچے حفظ کریں گے قرآن پاک، ان کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے نور کے۔ تو جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، کیا ان کے والدین خالی رہ جائیں گے نور کے تاجوں سے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ کیوں خیر سے محروم رہیں گے؟ وہ تو مومن ہے۔ تو اس طرح کے کئی اور واقعات میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین والدین کی شان بیان کر سکتا ہوں، لیکن مختصر طور پر میں نے یہ ثابت کر دیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجد جنتی تھے، پاک تھے، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کافر مشرک جہنمی مانتا ہوں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کو مشرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ان لوگوں کو کافر مانتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کو کافر کہتے ہیں، اور میں اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کا قرب نصیب فرمائے، ساتھ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟